السلام علیکم۔ دلیل ڈیجیٹل کے ایک اور ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں محمد شہریار۔ اس ہفتے کی اہم خبروں میں سے ایک اہم خبر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی مختلف جامعات کے اساتذہ کرام، وائس چانسلرز اور پرنسپل سے کی ہوئی بات چیت ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم سرمایہ اساتذہ کرام ہے۔ انہوں نے یہ بات مانی کہ وہ جو کچھ بھی آج ہیں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے اساتذہ کرام سے گزارش کی کہ آپ آنے والی نسلوں کی اس طرح سے کردار سازی کریں کہ وہ یکجا ہو کر دشمن کے خلاف کھڑے ہوں۔ ناظرین کرام، انہوں نے اساتذہ کرام سے یہ بھی گزارش کی کہ آپ مارکہ حق کی کہانی آنے والی نسلوں کو بتائیں اور بتائیں کہ اس مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پاکستان کو سرخرو کیا اور پاکستان کی مدد کی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کشمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناظرین کرام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بابائے قوم قائد اعظم کے اس قول کو دہرایا اور کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ پاکستان کشمیر کے لیے ہر محاذ پر کھڑا ہے، چاہے وہ سفارتی ہو، اخلاقی ہو یا میدانی ہو۔ پاکستان ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی بھی اس کی سودے بازی نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بھارت پانی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اگر انہوں نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا اور پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئیں، اس کا بنیادی مسئلہ کشمیر تھا۔ اگر بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر کو جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ناظرین کرام، چونکہ دلیل ڈیجیٹل کا ویکلی راؤنڈ اپ چل رہا ہے تو میرے دوست شہریار کی زبانی آپ نے سنا۔ آرمی چیف کا جو دبنگ خطاب تھا یونیورسٹیز کے چانسلرز کے ساتھ، وائس چانسلرز کے ساتھ، جامعات کے ٹیچرز کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اور اساتذہ چونکہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کے مستقبل کے محافظ ہوتے ہیں، مستقبل کے نگران ہوتے ہیں، مستقبل کو تیار کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کرنا یہ ایک انتہائی اچھا قدم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، اس پر پہلے سے کام کرنا چاہیے تھا۔ بہرکیف پچھلے ہفتے کی بڑی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ انڈونیشیا نے پاکستان کے ہاتھوں جو بھارت کے رافیل طیاروں کی درگت بنتی دیکھی ہے، تو اس پہ وہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ $81 بلین کا جو فرانس کے ساتھ ان کا غالباً 40+ جہازوں کا جو معاہدہ تھا اس کو وہ نظر ثانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو وہ ری رائٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفرم خبر یہ بھی ہے کہ انڈونیشیا J-10C خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یاد رہے کہ J-10C وہ طیارے ہیں جنہوں نے PL-15 جو چائنا کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے رافیل طیاروں کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی لیبارٹری میں رافیل طیاروں کا ٹیسٹ ہوا اور اس ٹیسٹ میں رافیل طیارے بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ اب اس پر عالمی طور پر بہت سارے شکوک و شبہات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اس کی کارکردگی پر سوال ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کل فرانس کی آرمی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اگر طیارے گرنے کا واقعہ درست ہے، ابھی تک تو انڈیا اس پہ کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، ان کو طیاروں کی گنتی تک نہیں کروانے دے رہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ خبر درست ہے تو یہ طیاروں کے 20 سالہ آپریشنل لائف کا پہلا یہ موقع ہوگا کہ یہ طیارے کسی بھی کمبیٹ میں حصہ لیتے ہیں اور نشانہ بنتے ہیں۔ رافیل کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت کے اوپر، تو وہ ایک میم ہے نا، آپ نے سنی ہوگی کہ تیرا بڑا ناز ہونا سی، تو رافیل کا بڑا ناز ہونا سی، لیکن جب پاکستانیوں کے ہتھے چڑھے تو نسیہ منسیہ ہو گیا، وہ اس کو بھلا دیا گیا۔ اور اب انڈونیشیا خاص کر جو J-10C خریدنا چاہ رہا ہے، بہت سستا ہے رافیل سے، لیکن کارکردگی دیکھیں، اس کی پاور دیکھیں، طاقت دیکھیں کہ رافیل جیسے طیاروں کو بھی اس نے زمین پہ آنے پہ مجبور کر دیا۔ تو ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ رافیل برا طیارہ نہیں ہے، رافیل کی کوالٹیز کم نہیں ہے، بہت اچھا طیارہ ہے، کوالٹیز بہت اچھی ہیں، لیکن اگر آپ کسی ان پروفیشنل بندے کو، مہران کے ڈرائیور کو جو مہران بھی صحیح نہیں چلا سکتا، آپ مرسیڈیز میں بٹھا دیں تو کیا کرے گا؟ وہ مرسیڈیز کو ٹھوک دے گا۔ اسی طرح انڈینز
جو نااہل لوگ ہیں، ناتجربہ کار لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں اور اپنے خوابوں کی سرزمین پہ جینے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ رافیل آ گیا تو ہم نے دنیا کو یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، جبکہ پاکستان نے پہلے حملے میں ہی ان کے 3 رافیل گرا دیے، اور پاکستان نے ایک بات کا کلیم کیا کہ ہم 5 سے 10 طیارے مزید بھی گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے اتنے ہی طیارے گرانے پر اکتفا کیا۔ یہ ہماری مہربانی سمجھیں۔ اچھا، دوسری خبر اس گزشتہ ہفتے کی بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا سفارتی مشن بہت اہم کامیابیاں سمیٹ کر آج وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس مشن کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے، اور عطا اللہ تارڑ صاحب تھے، اور بھی باقی احباب بھی بیچ میں خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ مشن چونکہ بھارت نے بھی ایک اپنا مشن دنیا میں بھیجا ہوا ہے، وکرم مصری جو ان کے وزارت خارجہ کے افسر ہیں، وہ اپنے ایک مشن کو لے کے گئے ہوئے ہیں، اور سننے میں یہی آیا کہ وہاں یو ایس میں ان کی کافی عزت افزائی ہوئی ہے، ان کو 2 ٹکے کی عزت ملی ہے، کسی نے ان کو منہ نہیں لگایا۔ تو دنیا کا جو ایک ماحول ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ میں اس پہ ذرا تفصیلی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان سب سے پہلے ترکی کیا، ترکی نے اپنے ڈرون پاکستان کو دے کر بہترین اس جنگ میں دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا میں ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، اور وہاں جا کے جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ چائنا افغان طالبان کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ افغان طالبان کو بندے کا پتر بنانے والا وہ چائنا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے اسی دورے میں انہوں نے ملاقات کی افغان نمائندے کے ساتھ، اور اگلے ہی دن افغان نمائندہ یہ بیان جاری کر دیتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو پاکستان میں موجود ہے وہ اگر پاکستان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو یہ کارروائی شرعاً جائز نہیں ہے، امیر کی اجازت کے بغیر کارروائی کرنا اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے پیچھے بہت ساری کاوشوں میں سے سب سے بڑی کاوش وہ چائنا کی ہے، جنہوں نے اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی، اور پھر فوراً ان کا بیان آ گیا۔ اس کے بعد یہ وفد ترکی پہنچا، وہاں ان کا شاندار استقبال ہوا، پھر یہ ایران پہنچے۔ ایران میں کھڑے ہو کر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ایٹمی پروگرام کے جو پیسفل پرپز کے لیے ہے اس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان ایک انتہائی جرأت مندانہ بیان ہے، یہ ایک ایسا بیان ہے جو اس پورے خطے کی ڈائنامکس جو ہے وہ چینج کر دینے والا بیان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ گیم اتنی بڑی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتے آپ کے سامنے کھلیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مڈل ایسٹ میں سکوت ہے۔ رات کی خبر ہے کہ اسرائیل نے یو ایس کا جو پیسفل ایگریمنٹ تھا، سیز فائر تھا، اس کے اوپر اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور اس نے سائن کر دیے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ روس کا یوکرین پر ایک بہت بڑا حملہ، پھر ترکی، آذربائیجان، چائنا، تاجکستان، ان تمام تر ممالک کا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ خطے میں بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ کیا دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے؟ کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے؟ کیا صفیں ترتیب دی جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان اپنے دوسرے ہمسایہ ممالک اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ صف بندی کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویکلی راؤنڈ اپ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔